کیا کہا گیا کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پاکیزہ جگہ پر، جس پہاڑی کا نام طویٰ ہے، پاکیزہ جگہ پر آپ کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، وہ بات آپ تک کہ نہیں پہنچی، پکار کر کے کیا کہا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، وہ نافرمانی پر اتر آیا ہے، اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سرکشی کی آخری انتہا ہے، یہ تکبر کی آخری انتہا ہے، یہ غرور کی آخری انتہا ہے، یہ اسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی آخری انتہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا رب سمجھا جاتا تھا بت پرستی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ، وہ سورج کو سمجھا جاتا تھا، سورج کو کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا رب ہے، لیکن اس دور میں یہ فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لہٰذا کہا گیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، آپ اس سے کہیے فقل هل لك الى ان تزكى، آپ اس سے کہیے کیا تم کچھ سنورنا چاہتے ہو، کیا تم راہ راست پر آنا چاہتے ہو، اپنی زبان میں کہیں کیا تم سدھرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، هل لك الى ان تزكى، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، واهديك الى ربك فتخشى، اور ہم تم کو تمہارے پروردگار کی طرف راستہ بتائیں گے، تمہاری رہنمائی کریں گے، کیسے؟ اللہ کی ذات تمہارے سامنے بیان کریں گے، اللہ کی صفات تمہارے سامنے بیان کریں گے، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کا انٹروڈکشن تمہیں حاصل ہو جائے گا، فتخشى، اس کا نتیجہ یہ لازماً نکلے گا کہ تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کسی کو نہیں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور نیک کاموں سے دور ہوتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت کسی کو آ جاتی ہے، اللہ کی پہچان کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ نیک کام کرنے والا ہو جاتا ہے اور برائیوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت میں ایک یہ بھی ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ جب دلوں کے راز کو جانتا ہے تو ہماری ظاہری حرکت کو نہیں جانے گا، تو ظاہری حرکت کو جب جانے گا تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم برائیوں سے بچ جائیں، لہٰذا یہی چیز وہاں کہی گئی کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سدھرنا چاہیں تو اور آپ اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اللہ کی خشیت اور معرفت پیدا ہو جائے گی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اس نے کہا آپ نبی ہیں، اس کی دلیل دیجئے، آپ نبی ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نشانیاں دکھائی گئیں۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا تھا جس کو عصا کہتے ہیں، انہوں نے جب زمین پر ڈالا وہ رینگتا ہوا سانپ بن گیا، اسی طریقے سے وہ ان کے ہاتھ میں ید بیضا جس کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بغل میں پھنساتے تھے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا تھا۔ اس کے بعد بڑی بڑی نشانیاں ان کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوئیں، لہٰذا ان نشانیوں کو دکھایا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف اس ڈنڈے کی نشانی دکھائی گئی اس فرعون کو، لیکن معاملہ کیا ہوا، وہ مان لیتا اسی چیز کو دیکھ کر کے، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد مان لیتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کی اس نشانی کو جھٹلایا، وَعَصَىٰ، سرکشی پہ پھر اتر آیا، نافرمانی کرنے لگا، بات نہیں مانی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے ہٹا، يَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا، ان کو تکلیف ہو جانے کی، ان کے خلاف سازشیں کرنے لگا، ان کو مارنے کے لیے۔ فحشر فنادى، لوگوں کو جمع کیا، اپنی قوم کو جمع کیا، جس کو قبطی کہتے ہیں، اور اس وقت کی جو اسرائیلی قوم تھی ان لوگوں کو جمع کیا، فنادى، اور تیز آواز سے تقریر کی ان کے درمیان، اور تقریر کرنے کا نتیجہ اور اس کا خلاصہ کیا تھا؟ فقال انا ربكم الاعلى، اس نے کہا کہ میں ہی تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب یہ بات اللہ کو ناگوار ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، اور حالانکہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں، اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے اور کیا کہا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے عذاب میں بھی پکڑا اور آخرت کے عذاب میں بھی پکڑا۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ حرق ہے، دنیا کا عذاب غرق ہے۔ غرق کا مطلب وہ ڈوبا اور اس کی پوری فوج ڈوب گئی سمندر میں جا کر کے، تو یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب حرق یعنی جلنا ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ قرآن میں باقاعدہ کسی جگہ پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم جو آج اس کی لاش جو رکھی ہوئی ہے میوزیم میں مصر کے، تو بتایا گیا کہ آج بھی قرآن کی روشنی میں اس کے جسم کو آج بھی عذاب ہو رہا ہے، ہم کو دکھتا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آگ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے آج۔ لہٰذا آخرت کا عذاب کیا ہے؟ آگ ہے، اور دنیا کا عذاب اس کی موت جو ہوئی ہمارے سامنے اس میں سمندر میں ڈوب کر کے وہ چیز ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اب یہاں پہ بات کہی گئی، اب یہ جو پورا قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اب یہاں پہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان جو دعوت کا کام سے جڑے ہوئے، اللہ کے رسول جو دعوت دے رہے تھے، اس کے بعد
معاملہ یہ تھا، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ تکلیف ہو جا رہے تھے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے، ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا، ان کی قوموں نے ان کو تکلیف دی، لیکن معاملہ کیا ہوا، وہ ان سب نے صبر کیا۔ تو آج ہم کو بھی صبر کرنا ہے، آج جو ہمارے پہ حالات ہیں ہم کو صبر سے کام لینا ہے، یہ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے گویا کہ۔ اور اسی طریقے سے جو انکار کرنے والے، جو تکذیب کرنے والے، جو جھٹلانے والے، قیامت کی نشانیوں، قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، رسول کو جھٹلانے والے، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو اور اسی طریقے سے اس کی طرف سے دی ہوئی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس معاملے میں یہ جو پورا معاملہ بیان کیا گیا، یہ جو پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو بیان کیا گیا، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، لمن یخشی، جو دل میں ذرہ برابر خشیت رکھتے ہیں، اس دل میں ذرہ برابر جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ سبق ہے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا تو معاملہ یہ کہ وہ خود اپنے لیے جہنم کی تیاریاں کر رہا ہے اور خود جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ قیامت تو آنا برحق ہے، ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے اور اس دین کی دعوت کو لوگوں تک کے پہنچانا ہے، ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد تک کہ کوئی ایسا نہ بچے جہاں تک یہ دین کی دعوت نہ پہنچنے پائے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، اور کوئی نہیں قبول کرتا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کو صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ صبر کا کام جو ہے وہ تمام انبیاء و مرسلین کی سنت رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور اللہ کی رحمتیں تمہارے پہ نازل ہو، مدد نازل ہو، اور اسی طریقے سے اس کی برکتیں نازل ہو، تو صبر کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ لہٰذا صبر کرنا ہے۔ آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہمیں لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، آخرت کی فکر و تیاری کرنا ہے۔ آگے کی جو آیات ہیں، بلکہ ایک رکوع آج مکمل ہو گیا، آگے کا جو رکوع ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کام کر سکتے ہیں، تو قیامت کا لانا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر، موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔